قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. وكتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عظیم اور جلیل القدر حدیث ہے، جس کو اطعمہ کے باب میں لائے ہیں، اور اکثر فقہا کتاب البیوع میں بھی اس کو لاتے ہیں۔ کئی ابواب میں یہ حدیث داخل کی جا سکتی ہے، اور من جملہ ان 3 یا 4 حدیثوں کے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، جو پورے اسلام کی نمائندگی کرنے والی حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حلال و حرام کے باب بھی یہ حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ اطعمہ طعام کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر تمام کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء سب ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ یہ سب عادات ہیں، اور عادات کی اصل جو ہوتی ہے وہ حل اور اباحت ہوتی ہے۔ عبادات میں اصل منع، الا یہ کہ دلیل اس بات آ جائے، ثبوت کی دلیل ہونی چاہیے عبادات کے لیے، عقائد کے لیے۔ لیکن جو جن چیزوں کا تعلق عادات سے ہے ان میں اصل حلت اور اباحت ہے، مگر یہ کہ ممانعت کی صحیح دلیل اور صریح دلیل آ جائے تب وہ حرام ہوگی، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ تو تمام کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ حلال ہے، الا یہ کہ حرمت کی دلیل ہو۔ جب تک حرمت کی دلیل نہیں ہے تب تک وہ چیزیں حلال ہیں۔ اور جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں وہ معدود چند ہیں۔ جو خبیث اور ناپاک چیزیں ہیں، جو انسانی جسم کے لیے، اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، انہی چیزوں کو اسلام نے حرام کیا۔ اب جیسے سور کا گوشت کا مثال کے طور پر، یا اسی طریقے سے جو درندے ہیں، یا اسی طریقے سے باز، سکڑا، چیل وغیرہ جو ہے، ایگل وغیرہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے، اس طرح کے پرندے حرام ہیں۔ اور دوسرے جو سیکس ہے، سانپ، بچھو وغیرہ جس میں مواد سامہ ہے، زہریلے مواد ہے، ان اشیاء کو اسلام نے حرام کیا، جو انسانی جسم کے لیے مضرت رساں یا انسانی اخلاق پر جن کا اثر سیدھا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لباس اور پوشاک میں ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، سونا حرام ہے، باقی چاندی حلال ہے، اور دوسرے ڈائمنڈز وغیرہ اور ہیرے جواہرات اور لالو گوہر مردوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اخلاق و عادات میں آ جائیے تو زنا، چوری، شراب نوشی، اور اسی طریقے سے غیبت، چغلی، چپاتی، اس طرح کی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام اشیاء معدود ہے، گنی چنی ہے۔ اب باقی تمام چیزیں حلال ہے، اور خاص کے اشیاء اور جن کا تعلق عادات سے ہے، استعمالات سے ہے، ان میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہی ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزیں اصل میں حلال ہی ہوتی ہے، الا یہ کہ ان کی حرمت پر دلیل ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو، جو پہلی حدیث اس باب میں ہے، نعمان بن بشیر صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے۔ نعمان کم سن تھے، اور بشیر ان کے والد ہیں، دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کان کی طرف جھکایا، اشارہ کیا، تو میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جو اشارہ ہے کان کی طرف، یہ تاکید کے لیے ہے، تاکہ یہ سمجھو کہ ہمارے سننے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، سنا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو سنتا تو ابھی کان ہی سے ہے، لیکن مزید کہا تھا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بات اور کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی سماعت میں یا بصارت میں، دیکھنے اور سننے میں جو آدمی بات کہہ رہا ہے، جو حکایت نقل کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو۔ تو حضرت نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کی طرف جھکایا، یا انگلیوں سے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے؟ کہا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اشیاء تین طرح کی ہے، یا تین قسموں میں، تین کیٹیگریز میں آپ شے کو، اشیاء کو بانٹ سکتے ہیں۔ حلال کی کیٹیگری ہے، حرام کی کیٹیگری ہے، اور ایک کیٹیگری ہے کہ وہ مشتبہ معاملہ ہے، اس کی حلت یا حرمت واضح نہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہے وہ بین ہے، اس کا معاملہ بالکل بین ہے، اس کا حکم شریعت میں واضح ہے کہ بالکل حلال ہے۔ جیسے روٹی ہم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، اور دوسری جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، جو اشیاء مشروبات ہیں، اور مختلف طرح کی جو لحمیات ہے، اور خضروات ہے، اور فواکہ ہے، اور میویجات ہے، اور رس بھرے پھل ہے، اور روٹی کی مختلف شکلیں ہیں، اور چاول کی مختلف شکلیں ہیں، دنیا بھر کی اشیاء ہیں کھانے پینے کی، سب حلال ہے۔ اسی طریقے سے پہننے کی چیزیں ہیں، کپڑے جو ہیں سوائے ریشم کے سب کپڑا ہمارے لیے حلال ہے، اور اسی طریقے سے چند اور ایک اشیاء ہے، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ تو چیزوں کی حلت دلیلوں سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو بالکل حرام ہے، جیسے سور کا گوشت حرام، کتے کا گوشت حرام، درندوں کا گوشت حرام، ریشم مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام، زناکاری، چوری، شراب نوشی حرام، غیبت چغلی حرام، سب کی حرمت پر ماشاء اللہ لفظ صریح موجود ہے۔ تو جو حلال بین ہے، آدمی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، بالکل واضح حلال ہے وہ۔ اور جو بالکل واضح حرام ہے، اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو چیزیں مشتبہات ہے یا متشابہات ہے، جن میں حلت اور حرمت دونوں کا امکان ہے، نہ حلت کی واضح دلیل ہے، نہ حرمت کی واضح دلیل ہے، امکان ادھر بھی ہے، امکان ادھر بھی ہے، میں بھی حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط فی دین کا تقاضا یہ ہے، ورا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مشتبہات سے یا متشابہات سے پرہیز کرے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فارمولہ دیا ہے کہ جو چیز شک میں تم کو ڈالے، جس چیز کے کرنے میں شک ہو، ہاں اور نہ کے درمیان شک ہو، تو آدمی شک کی چیز کو چھوڑے، وہ چیز کرے جس میں کوئی شک نہ، یقین کو اختیار کرے، شک کو چھوڑے۔ بہت واضح بات ہے۔ یا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ ایک مسلمان کے ایک شخص کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کا اس سے تعلق نہ ہو، اس چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرے۔ جس چیز سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو، جو اس سے متعلق چیزیں نہ ہو، اس میں اپنا وقت، اپنا دماغ نہ کھپائے۔ تو اس طریقے سے اصول دیا گیا ہے کہ مشتبہات سے پرہیز کرو۔ فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ، کم علم لوگ مشتبہات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب کہ جو راسخین فی العلم ہے، جن کی دلائل پر بڑی نظر ہے، احادیث صحیحہ پر، پھر آثار صحابہ پر، جو اجماعی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو قیاس کے ضوابط جانتے ہیں، مقیس علیہ، کس مسئلے کو کس مسئلے پر قیاس کرنا ہے، جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں اس کی علت کیا ہے، وہ علت یہاں پائی جا رہی ہے، نئے مسئلے کے اندر نہیں۔ تو جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ راسخون فی العلم ہے۔ لیکن کچھ متشابہات ایسے ہیں یا مشتبہات ایسے ہیں کہ ان کو راسخین فی العلم بھی نہیں جانتے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، جو حروف مقطعات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایسے متشابہات ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عالم نہیں جان سکتا۔
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت، صفات کا معنی تو ہم جانتے ہیں لغت عربی کے اعتبار سے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کلام فرماتا ہے، گفتگو کرنا، کلام کرنا تو سمجھ رہے ہیں، لیکن کلام کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ حرف صوت تو ہے، لیکن کیسا حرف نکلتا ہے، اس کے منہ سے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اترتا ہے، چڑھتا ہے، لیکن اس کے اترنے اور چڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نبی کو دیا، سے جائے کہ کسی اور کو دیتا۔ تو یہ صفات کی کیفیت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا استوا کا معنی، تو کہا استوا تو معلوم ہے، استوا کا معنی تو معلوم ہے، اور کیفیت مجہول ہے، والکیف عنہ مجہول، الاستواء معلوم والکیف عنہ مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیسے کا سوال مت کرو اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو یہ کچھ ایسی متشابہات ہیں کہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایسے ہی متشابہات کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جن کے دلوں میں کنجی ہوتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ، اور ایسے ہی متشابہات کے متعلق کہا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ رَبَّنَا، راسخین فی العلم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیت پر ایمان لائے، وہ کیفیت کا علم ہم نہیں جانتے، لیکن جو مسائل کے اندر مشتبہات ہیں، جو دلائل کی وجہ سے اشتباہ پڑتا ہے، تعارض ادلہ کی وجہ سے پڑتا ہے، یا صحیح اور ضعیف حدیث مقابلے میں اس کی وجہ سے پڑتا ہے، تو الحمدللہ الراسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لا یعلمها الا اللہ پر اسفلا رکنا صحیح ہوگا، والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا کل من عند ربنا۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو کہا گیا کہ احکام اور مسائل کے باب میں جو چیزیں متشابہات ہیں، اور متشابہات کئی وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو تعارض ادلہ کی وجہ سے، جن کے درمیان تطبیق، جمع و تطبیق نہیں دے سکتے، ترجیح کی شکل نہیں واضح ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ جو راسخین فی العلم ہے وہ جمع تطبیق کی صورتیں سمجھتے ہیں کہ کس حدیث کو کس معنی پر محمول کرے۔ اسی طریقے سے اب جو لوگ مقلدین ہیں، جن کو دلائل میں نہ نظر کرنا ہے اور وہ نہ نظر کرتے ہیں، بس ایک قول امام کافی ہے ان کے لیے، تو اگر امام صاحب کا قول حرمت کا بھی ہے، کراہت کا بھی ہے، اور ایک آدھ قول میں جواز بھی ہے، تو اب وہ پریشان ہے کہ کیا کرے۔ تو چلو بھائی، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم ناجائز ہی والے قول کو، کراہت والے اور ناجائز والے قول کو ہی لے لو، تاکہ بچ سکو، تمہارا دین اور عزت بچ جائے، کیونکہ اب تمہارے لیے تو تینوں طرح کا قول ہے، لیکن من باب الاحتیاط تم وہی قول لو جس میں ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ضعف ادلہ کی وجہ سے حدیث کمزور ہے، تو آپ کمزور حدیث پر عمل کرے کہ نہ کرے، شک پیدا ہو رہا ہے، چلو من باب الاحتیاط کو چھوڑو، الحمدللہ اس کے الٹرنیٹ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر حلال ہے۔ تو کیا ضرورت ہے مشتبہات میں پڑھنے کی؟ اچھا، مشتبہات میں پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدين وعرضه، جو شبہات سے بچا، جو متشابہات سے بچا، یعنی جس نے متشابہات کو چھوڑا، استبرأ، اس نے برات حاصل کی، برات حاصل کی اپنے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے، یعنی دین کو بھی بدنامی سے بچایا، گناہ سے بچا، اس کا دین سلامت رہا، اور اس کی عزت و آبرو بھی لوگوں کی مذمت سے بچی رہی۔ تو فلاں تو متشابہ کر رہا ہے، تو لوگ تھوڑی سمجھتا ہے کہ ارے حرام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، ارے کچھ علماء نے جائز بھی کہا ہے، ارے چھوڑو کچھ علماء نے نہ کہا ہے، بہت سے علماء نے تو ناجائز کہا ہے، تو لوگ چوی گوئیاں کرتے ہیں اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو متشابہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے دین کو گناہ کی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کی مذمت سے بچانے والا ہو۔ اس صبر سین کے جو ہے طلب کا ہے، یہاں پر وہ برات طلب کرے گا، چھٹکارا طلب کرے گا، عزت آبرو کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا جو متشابہات سے پرہیز کرے۔ اسی کو کہتے ہیں ورع، احتیاط۔ ایک ہوتا ہے زہد، ایک ہوتا ہے ورع۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ زہد وہ چیز ہے، اس چیز کو چھوڑو جو آخرت میں نفع بخش نہ ہو، وہ چیز جو تمہارے لیے آخرت میں نفع بخش نہ ہو اس کو چھوڑنا زہد ہے۔ اور ورع اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑنے اس لیے چھوڑا جائے کہ اگر نہیں چھوڑا جائے، چھوڑتا ہے تو آخرت میں ضرر پہنچنے کا خوف۔ تو جس چیز کے کرنے سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کو چھوڑنا ورع ہے۔
اور جو چیز آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے وہ زہد ہے. تو یہ زہد اور ورع ایک ساتھ استعمال ہوا ہوتا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ تو بڑے دقیق عالم گزرے ہیں، اللہ حجت اللہ فی الارض جس کو کہتے ہیں علماء نے کہا. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کسی نے کوئی عبارت زہد اور ورع کے درمیان فرق کے لیے استعمال نہیں کی، کہ زہد وہ ہے ایسی چیز کو چھوڑنے کا نام زہد ہے جو آخرت میں نفع بخشنا ہو، اور ورع احتیاط اور بھی اس سے بڑھ کر کی ہے، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے جس کے تعلق سے اندیشہ ہو کہ یہ آخرت میں نقصان پہنچانے گا. فرمایا کہ جس نے شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اپنی عزت کی حفاظت کر لی، لیکن جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا. یعنی شبہات میں پڑنے والا رفتہ 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 حرام میں واقع ہو جائے گا، حرام میں پڑ جائے گا. شبہ کرتے 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 اس کے اندر جسارت اور جرت ایسی ہوگی، کڑاہٹ کرتے 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 مباح کام، چلو کسی بھی خانے میں جائز ہے بھائی، بس جائز ہے، ابھی جائز کرتے 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 آدمی حرام میں واقع ہو جائے. لیکن بھائی جواز کا پہلو کمزور ہوتا ہے بھائی. یا کسی نے کہا بھائی مکروہ تو ہے نا، چھوڑو، کر تو سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنا بہتر ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر مکروہ کرو گے تو کرتے کرتے مکروہ کرتے کرتے آدمی حرام میں واقع ہو جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ. انڈا چوری کرتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے. انڈے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، الا کہ سونے کا انڈا ہو، لوہے کا انڈا ہو، کسی اور چیز کا انڈا ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ سبب بن جائے گا آگے چل کر کے، سینئر چور بن جائے گا، اتنی بڑی رقم چوری کر لے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ. تو اس لیے آپ نے مذمت کے طور پر یہ کہا. تو یہ شبہات میں پڑنے والا، مکروہ کا ارتکاب کرنے والا، یہ رفتہ رفتہ خطرہ ہے کہ یہ حرام میں واقع ہو جائے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا، یعنی آگے حرام میں واقع ہو جائے گا. اب بہترین مثال دی ہے اللہ. دیکھیے نبوت، مشکات نبوت سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس پر کس قدر نور اور روشنی ہوتی ہے. کہا کر رائی یلع حول الحما، اتنی زبردست مثال دیا ہے. یوشک ان یرتع فی، جیسے کہ چرواہا ہے، متشابہات کے اندر پڑھنے والے شخص کو تشبیہ دے رہے چرواہے سے جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکری کو چراتا ہو، اپنے جانور کو چراتا ہو، گائے بیل بھینس کو چراتا ہو. خطرہ ہے کہ وہ جانور ممنوع چراگاہ کے اندر منہ ڈال دے، یا ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چرانے والے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوا جانور سے اور اس کا جانور ممنوع چراگاہ کے اندر، جس میں پبلک کی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس میں منہ ڈال دے گا اور اس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا اور جانور اس کا پکڑا جائے گا، جرمانہ اس کو کر دیا جائے گا، جرمانہ اس پر عائد کر دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے متشابہات کے ارد گرد گھومنے والا، کراہتوں کے ارد گرد گھومنے والا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے. کیا زبردست مثال ہے. الا وان لکل ملک حما، آپ نے فرمایا کہ سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے جس کو وہ ایکوائر کرتا ہے، اس میں ڈھانٹا لگاتا ہے، گھیرا بندی کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر حکومت کے جو جانور ہیں، مال مویشی جو صدقات زکات میں آئے ہیں، وہ اس کے اندر چڑھیں گے چگیں گے. ممنوع چراگاہ ہے، پبلک کے لیے ممنوع ہے. ہر بادشاہ کی اپنی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حم اللہ محارم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ کیا ہے؟ وہ محارم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کیا ہے. تو اس لیے محرمات کے گرد مت گھومو، مکروہات کے پیچھے مت دیکھو. ننگی تصویریں دیکھو گے، رفتہ 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 ننگا پن اختیار کر لو گے، برائی میں واقع ہو جاؤ گے. کھینی بیڑی گٹکھا وغیرہ کھانے والے، نشہ کھانے والے پرہیز کرو، ہو سکتا ہے کہ رفتہ 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 شراب نوشی کرنے لگو گے. تو یہی ہوتا ہے. تو آدمی رفتہ رفتہ سنگین گناہوں سے قریب ہوتا ہے. پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، نظر بازی کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب پھر اس کے بعد معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ متشابہات سے اور مکروہات سے بھی بچنے کی ہم سب کو توفیق دے. کہا گیا کہ آدمی جیسے چراگاہ، ممنوع چراگاہ کے گرد بکری کو نہیں چراتا اگر ہوشیار عقلمند آدمی ہے، تو اسی طریقے سے جو دیندار ہے، عزت دار آدمی ہے،
وہ متشابہات سے مکروہات سے پرہیز کرتا ہے اور دور بھاگتا ہے تاکہ حرام میں واقع نہ ہو جائے. جیسے کہ بکری ممنوع چراگاہ میں منہ ڈال دے. ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہے، لہذا محرمات کے ارد گرد مت مٹلاؤ ورنہ خطرہ ہے کہ اس میں واقع ہو جاؤ. اللہ اعلیٰ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. اس کے بعد آپ نے تیسری بات فرمائی، بالکل اصول ہے، جچے تلے اصول ہے، اسلام کے اہم اصول اس میں بیان کیے گئے. دیکھ رہے ہر جملے کے اندر ایک ایک اثر ہے. کاسنو باخبر رہو، ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، قدر ما یلزم قطعۃ لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا جو اتنا بڑا ہو کہ آدمی اس کو ایک لقمے میں منہ میں رکھ کر کے چبا جائے. اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی حیثیت کنگ آف باڈی کی، انسان کے جسم میں اس کی حیثیت بادشاہ جتنا جیسا اپنی ریت کے لیے ہوتا ہے امپورٹنٹ، اتنا ہی امپورٹنٹ جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو قدر ما یلزم ہے، ایک مرتبہ چبا لینے کے لائق ٹکڑا ہے چھوٹا سا، مگر اس کی درستگی پر اعمال کی درستگی کا دار و مدار، اس کے فساد پر اعمال اور اخلاق کے بگاڑ کا دار و مدار، اور وہ دل ہے. اگر دل آپ کا درست ہے، اللہ کے خوف سے معمور ہے، تقوی ہے، محبت الہی ہے، دین اور عبادت کا شوق اور رغبت ہے، ریاکاری سے نفرت ہے، گناہوں سے نفرت ہے، تو الحمدللہ آپ کا دل ارادہ کرے گا نیکی کا اور آپ کو راغب کرے گا نیکی کی طرف، دل میں خیال پیدا ہوگا نیکی کا. لیکن اگر دل فاسد ہے، توحید کی جگہ شرک ہے، عبادت کی جگہ طاعت کی جگہ معصیت ہے، جس کو فجور سے محبت ہے، تو ہر وقت برا خیال آئے گا اور آدمی اس کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا رہے. تو انسان کے اعضاء سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں اچھے یا برے، ان کا تعلق دل سے، گویا کہ دل جو محل نیت ہے، جہاں نیت ہوتی ہے، کہا نا انما الاعمال بالنیات، نیت کا ہوتی ہے، محل نیت دل میں ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت. تو دل کے صلاح اور فساد پر اعمال کی صلاح اور قبول یا اعمال کے فساد اور اس کے رد کا معاملہ منحصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں انسانی کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہی فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. آنکھیں جس کو فجور کی چیزیں دیکھتی ہیں، زبان جس کو فجور کی باتیں بولتے ہیں، کان جس کو فجور کی باتیں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں گناہ کے کو انجام دینے کے لیے حرکت میں ہوتے ہیں. کہا کہ وہ ٹکڑا کون سا ہے جسم کا؟ الا وہی القلب، باخبر رہو، خبردار، وہ دل ہے. دل کی درستگی پر اعضاء کی درستگی ہے، اعمال کی درستگی اور قبولیت کا دار و مدار. بڑی جامع حدیث ہے، اور بعض اہل علم نے تو باقاعدہ اس کی تشریح میں کئی صفحات لکھے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رسالے بھی لوگوں نے لکھے ہوں. یہ حدیث اس لائق ہے کہ اہل علم اگر اس کی پوری تحقیق اور تنقیح کریں، راسخ فی العلم عالم اگر کوئی اس حدیث کے اوپر بحث کرے تو باقاعدہ 100-200 صفحے کا رسالہ تیار کرے. اتنی جامع حدیث جو آپ نے سنی. تو بہرحال کھانے پینے کے معاملے میں اگر شبہ ہو، یا تجارت میں اگر شبہ ہو، کسی بھی معاملے میں، کاروبار میں اگر کوئی شبہ ہو، علت و حرمت کا دونوں ہی امکان ہے، تو احتیاط اور ورع فی الدین کا، احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی متشابہات سے پرہیز کرے. الحمدللہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، بیوی کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی شکل میں ہو، یا پہننے اوڑھنے کی شکل میں ہو، یا کاروبار کی شکل میں ہو، الحمدللہ فیہ غنی عن الحرام، اس میں ہمارے لیے بے نیازی ہے حرام سے. دوسری حدیث اس باب کی دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انفجنا ارنبا، ہم لوگ پیچھے دوڑے بھاگے ایک خرگوش کے پیچھے بھاگے دوڑے، یعنی اس کو دوڑایا اور اس کے پیچھے ہم نے اس کا پیچھا کیا. بمر الظهران، مقام کا نام ہے مر الظهران، مکہ سے مدینہ جانے یا مدینہ سے مکہ آنے کے درمیان راستے میں پڑتا ہے، لیکن مکے سے قریب ہے، غالباً 30-32 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. مکے سے قریب ہے مر الظهران، بہت مشہور جگہ ہے.
آج کل اس کو وادی فاطمہ اس کا نام دیتے ہیں. بہرحال تو مربوط زہران میں خرگوش کو دیکھا کہ وہ جھاڑی سے نکلا. اب اس کو صحابہ نے دوڑایا. جو لوگ دوڑے اس کے پیچھے وہ تو تھک گئے, لیکن حضرت انس بن مالک تو ابھی لڑکے پھڑکے تھے, تو جوان آدمی تھے, 15-17 سال 18 سال کے رہے ہوں گے. اب یہ دوڑے. بہرحال دوڑ کر کے انہوں نے خرگوش کو پکڑ لیا. خرگوش بھی دوڑتا تو بہت تیز ہے, لیکن کچھ دور جانے کے بعد وہ بھی تھک جاتا. تو خرگوش کو جن لوگوں نے پیچھا کیا تھا وہ سب تھک گئے. قوم تھک گئی. فلغبو تھک گئے. لغو اسی کو کہتے ہیں. وما مسئلہ تھکان نے مجھ کو نہیں پہنچی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو, ان کے درمیان کی چیزوں کو محض 6 دن میں پیدا کیا, اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی. تو لوگ تھک گئے. وہ ادرک کو انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس کو پا لیا. فاخذتها, میں نے اس کو پکڑا اور اس کو لے کر میں آ گیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس, جنہوں نے ان کی والدہ سے ام سلیم سے شادی کی, جس کو ہماری اصطلاح میں سوتیلا باپ کہتے ہیں نا. اب سوتیلا تو نہیں کہیں گے, ابا ابا ہی کہتے ہیں, کیونکہ والدہ کا شوہر ہے تو اس کو عرف عام میں ابا ہی کہتے ہیں. لیکن نام لیا بھی جا سکتا ہے. اگر غائبانے میں ذکر کیا جائے کہ میں کس کے پاس لے کے آیا, تو اگر کہتے میں اپنے ابا کے پاس لے آیا تو کون ابا؟ آپ کے اپنے ابا انس کے والد تھے مالک, یا یہ جو سوتیلے ابا ہے بعد والے نئے ابا وہ ہے مراد. تو اس لیے ایسے موقع پر جب غائبانے میں ذکر کیا جائے تو نام لینا چاہیے. کافا آتے ہی تو وہ ابا طلحہ, میں اس خرگوش کو لے کر کے آ گیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. فذبحها, انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے, بہرحال خون بہانا تھا. وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها وفخذیها, اور اس کی ران اور ران کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ورق, اس کو خاصرہ کہتے ہیں, کمر کہتے ہیں جی. تو اس کا جو حصہ ہوتا ہے, پیچھے کی جو ٹانگ ہوتی ہے, ران اور ران کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا انہوں نے بھیج دیا دونوں ران کو, اور اس کے اوپر کا جو ورق ہوتا ہے, سرین, جانور کی جو سرین ہوتی ہے, وہ بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے قبول کر لیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خرگوش حلال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا اختلاف علماء خرگوش حلال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلا کہ آپ کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تو اگر قلیل ہدیہ بھی ہوتا تو آپ اس کو قبول کرتے, اور جو ہدیہ دیتا اس کو بھی آپ ہدیہ دیتے تھے. یصیب علیہ, آپ بدلہ دیتے تھے. اور فرمایا بھی آپ نے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو وہ اس کو بدلہ دے, اور اگر نہیں دے سکتا ہے, صلاحیت نہیں ہے ہدیہ لوٹانے کی, غریب آدمی ہے, مسکین آدمی ہے, تو ہدیہ دینے والے کے حق میں دعا کرے, احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرے. آپس میں ہدایہ کا تبادلہ ہونا چاہیے, دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے. ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے, قربت پیدا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرمایا. تو یہ خرگوش کے سلسلے میں علت کی آپ کو دلیل معلوم ہوئی. تیسری حدیث دیکھیے, ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قال نحرنا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاكلناه وفي روایت ونحن بالمدینہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, میرے پاس جو نسخہ اس میں رضی اللہ عنہ ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر کے. ویسے راویہ تو اسماء ہے. اسماء ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے بڑی, وہ بیان کرتی ہیں. بہرحال کہتی ہے کہ نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا. نہر تو کہتے ہیں کھڑا کر کے جانور کو, اس میں اس کے گلے میں, اس کی حلق میں نوکیلی چیز چبھانا, جو اونٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو, اور اگلی اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے وہ بدھی ہو, کھوٹے سے مضبوط, کسی کھمبے سے مضبوط بدھی ہوئی ہو, وہ 3 پاؤں پر کھڑا ہوا ہو. لیکن عام طریقے سے جو گائے بیل ہے یا بکرا بکری ہے, میرھا ہے, دمبا ہے, یا اسی طریقے سے یہ گھوڑا ہے, اس طرح کے جانور کو لٹا کر کے ہی ذبح کیا جاتا. تو بہرحال نہرنا ہے کہیں پر, اور بعض الفاظ میں ذبحنا بھی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہر مجازن استعمال کیا ہے, مراد ذبح ہی ہے.
تو ہم نے ذبح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، گویا کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ موجود ہے، گھوڑا ذبح کیا فاکلہ، اور ہم نے اس کو کھایا، گھوڑا کھایا۔ وفی روایت ونحن بالمدینہ، بخاری شریف میں روایت ہے باب الصید والذبائح کے اندر، باب الذبائح والصید کے اندر، کہ ہم مدینے میں تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سفر میں تھے یا میدان یا جہاد کے لیے گئے تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، دوسرے جانور مال مویشی جو ہمارے لیے حلال ہے وہ ذبح کرنے کے لیے نہیں تھے، تو مجبوری میں ہم نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا، ایسی بھی کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا، یہ تعویل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ وضاحت بڑی مفید ہے کہ ہم نے ذبح کیا ہے، کھایا بھی ہے۔ اب حملے کا مطلب ہم نے نہیں، عورت نے ذبح نہیں کیا، مراد ہے کہ صحابہ کرام نے ذبح کیا عہد نبی کے اندر گھوڑے کو، مدینے کے اندر، گویا یہ سفر کا واقعہ نہیں ہے یا ایسی حالت کا واقعہ نہیں ہے جہاں کھانے کی کوئی چیز کوئی شے موجود لا۔ متفق علیہ روایت ہے، دیکھیے متفق علیہ روایت، گھوڑا کھانا حلال ہے، لیکن چونکہ اتنا زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے کہ عام طریقے سے لوگ اس کو ذبح نہیں کرتے، یا اس کا بنیادی مقصد سواری ہے، خاص کر جب قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، انسان کے لیے زینت بھی ہے، صبح و شام اس پر چڑھ کر کے وہ نکلتا ہے تو دیکھتے ہی بنتا ہے، اور جس کے استبل میں قیمتی گھوڑے ہوں، کئی نسلوں کے گھوڑے ہوں، جیسے کسی کے گیریج میں مہنگی مہنگی فراری اور دوسری قیمتی گاڑیاں ہوں، تو کیا کہنا ہے، وہ ایک زینت ہے اس کی۔ تو بنیادی طور پر تو یہ چڑھنے ہی کی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا، وہ کھانے کا بھی ہے اور کھایا ہے صحابہ کرام نے۔ مسئلے میں اختلاف ہے، وہ ہم ذکر کریں گے، 2-3 حدیثیں اس کی مضمون کی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال ذہن میں یہ رکھیے کہ حضرت اسماء کی روایت صحیحین کی ہے کہ عہد نبی میں مدینہ میں صحابہ کرام نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ واذن فی لحوم الخیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ تو انسیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، جو ہماری آبادی میں گدھے ہوتے ہیں، جس پر لوگ سواری بھی کرتے ہیں، بوجھ بھی لاتے ہیں، ہر شہر میں گدھے پائے جاتے ہیں، سمجھا، جانور، ورنہ کچھ جو بلید ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، کند ذہن لوگ ہوتے ہیں، کم فہم لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کیسا گدھا ہے، تو وہ ان کی بھی کمی نہیں ہے شہروں اور دیہاتوں میں، لیکن جو جانور ہے حمار، وہ بھی الحمدللہ ہر شہر میں پائے جاتے ہیں، اس کی بھی نسل ہوتی ہے، اور اس کو اہلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو مانوس ہوتے ہیں، اور جو گدھے جنگل میں ہوتے ہیں، جو شکار جن کا کیا جاتا ہے، اس کو وحشیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، اور یہ حرمت کے لیے، اور یہ ممانعت آئی تھی خیبر کے لیے سن 7 ہجری میں، گویا کہ اس سے پہلے گدھا حلال تھا، لیکن سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آگے روایت دیکھیے گا، اور یہ روایت اسی میں وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی کہ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے، تو گھوڑا حلال ہوا، آپ نے اجازت دی، تو قولی حدیث ہوئی، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کھایا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو یہ سنت تقریری ہوئی۔ آگے دیکھیے، وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ، صرف مسلم میں جو روایت آئی ہے اس میں اس حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ اکلّا زمن خیبر الخیل، ہم نے خیبر کے سال، خیبر کے زمانے میں 7 ہجری میں گھوڑا کھایا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں، وہ حمر الوحش، اور وحشی کہتے ہیں وہ بھی کھایا ہے، وحشی گدھے آج بھی حلال ہے آپ کے، جنگلی گدھے جس کو نیل گائے عام طریقہ سے کہتے ہیں، وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِي، لیکن پالتو گدھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خیبر ہی کے دن منع فرمایا۔ چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے، ایک حدیث اور دیکھ لیجیے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اصابتنا مجاعۃ اللیالی خیبر، خیبر کی راتوں میں، پہلے خیبر کے ایام میں جب خیبر کو فتح کرنے کی مہم چل رہی تھی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوک مری کے شکار ہوئے، بھوک لگی ہم لوگوں، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، جب خیبر کا دن ہوا تو ہم لوگوں نے پالتو گدھوں کو پکڑا
اور پھر ان کو جو ہے ہم نے ذبح کیا. یہاں بھی فنتحرنا ہم نے نہر کیا، حالانکہ یہ نہر مراد ہے، مانا ہے ذبح کے والے کہ لٹا کر کس کو ذبح کیا. اور جب دیکچی کھولنے لگی، گڑگڑانے لگی، گوشت پکنے جب لگتا ہے، شوربہ جب گرم ہو جاتا ہے، گوشت چلنے لگتا ہے، تو ہانڈی میں ایک گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. تو نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی، پکارنے والے نے پکار کے کہا کہ ان اکثر القدور، گدھوں کے گوشت کا جو دیگ چڑھایا ہوا ہے تم لوگوں نے، جو پکا رہے ہو دیگ میں گدھے کے گوشت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تمام دیگچیاں پلٹ دی جائے، گوشت کو ضائع کر دیا جائے. وربما قال، یا یہ کہا کہ ولا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا، گدھوں کے گوشت سے کچھ بھی نہ کھاؤ. تو منع بھی فرمایا اور گوشت کو الٹ بھی. اس لیے گدھوں کا گوشت، گدھے کا گوشت حرام ہے. تو یہ تمام جو روایتیں آپ کے سامنے آئی ہے وہ آپ نے دیکھا. کئی روایتیں ہوئی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی گھوڑے کے سلسلے میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت گھوڑے کے سلسلے میں اور گدھے کی ممانعت کے سلسلے میں. اور یہاں بھی آپ نے عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت دیکھی کہ صاحب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن میں پالتو گدھے کو حرام قرار دیا، اور دیگچیوں کو جو گوشت سے جس میں گوشت گڑگڑا رہا تھا، شوربہ، سب کو کہا کہ اس کو پلٹ دو. تو گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے، لیکن گھوڑا نص صریح سے، صحیح حدیث سے، صحیحین کی حدیث سے، صریح حدیث، صحیح اور صریح جو گھوڑے کی خلجیت پر دلالت کرتی ہے، آپ نے سنی. فقہا کا اختلاف اس سلسلے میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول حرمت کا اور ایک قول کراہت کا. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول میں کہتے ہیں کہ گھوڑا حرام ہے. جیسے گدھا اور خچر حرام ہے، اسی طریقے سے گھوڑا بھی. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 8، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کرا رہا ہے، شمار کر رہا ہے، احسان اپنا ذکر کر رہا ہے تاکہ ہم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں. کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، والبغال خچر پیدا کیے بغل، اور حمار گدھے پیدا کیے، لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت اختیار. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے 3 جانوروں کا یہاں ذکر کیا ہے اور علت بتائی ہے، لام تعلیلیہ ہے علت کے لیے، لترکبوها تاکہ تم اس پر سواری کرو. ماشاءاللہ زینت بھی ہے، سواری اور زینت علت بتائی. کیا کسی ایک علت کے ذکر کرنے سے دوسری علت کی نفی ہو جاتی ہے، دوسرے فائدے کی نفی ہوتی ہے؟ اب بھی جانتے ہیں کہ گھوڑا، خچر، گدھا عام طریقے سے سواری ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑے کا بڑا مقصد سواری ہی کرنا ہوتے ہیں. وہ کافی قیمتی بھی ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا استعمال ہے گھوڑے کا وہ سواری ہی ہے، لیکن اس سے یہ کہا لازم ہوتا ہے کہ دوسرے فائدے اس سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خیل کا ذکر کیا، اس پر عطف کیا، بغال کو اس پر عطف کیا، گدھوں کو، 2 حرام چیزوں کا اگر ذکر ہے تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں سب حرام ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جبکہ ہمارے پاس صریح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی اجازت دی ہے اور پالتو گدھوں کو حرام کیا ہے. تو اب اس صراحت کے باوجود کیا بات رہے گی؟ اس صراحت کے ہوتے ہوئے تو جو استدلال ہے وہ کمزور استدلال ہے. اب بڑا فائدہ ہے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. عام طریقے سے دنیا میں آج بھی گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جاتا عام طریقے سے، لیکن وہ مباح ہے، حلال، پاکیزہ ہے. اور ایک آدھ حدیث ایسے ہی آئی ہے معانی الاثار کے اندر، امام طحاوی نے، جو طحاوی شریف کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک روایت ذکر کیا ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سے کہ گوشت سے منع فرمایا. اس میں یحییٰ بن ابی کثیر نام کا راوی صحیح. اور اسی طریقے سے سنن میں، ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں میں، ابن ماجہ میں، نسائی وغیرہ میں روایت ہے کہ صاحب حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھوڑا کھانے سے منع فرمایا، گدھا کھانے سے بھی منع فرمایا. اس روایت کے اندر بھی راوی ضعیف ہے، صالح بن یحییٰ نام کا راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. اور پھر روایت شاذ اور منکر ہے، کیونکہ خالد بن ولید خیبر میں موجود ہی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. وہ کیسے نقل کریں گے؟ تو خیبر کے بعد ہی مسلمان ہی ہوئے. جبکہ
احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ. حضرت عطا نے تو کہا کہ صحابہ کرام متفق تھے، تقریباً متفق تھے، یہ بلا استثناء ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے گھوڑا کھایا ہے اور گھوڑے کھانے کی اجازت. تو احادیث صحیحہ اور آثار متواترہ، متواتر آثار جو اس بات سے دلالت کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے. اور یہی قول ہے امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا، اور یہ راجح ہے انشاءاللہ تعالی، بالکل واضح دلیل کی تھی. چلیے صاحب اس کے بعد دیکھتے ہیں، ہمارے پاس روایت تھی جو آپ نے گدھے کے تعلق سے پڑھی، ایک حدیث اور بیچ میں چھوٹ گئی تھی، اس کو بھی پڑھنا تھا. 6ٹھی حدیث ہے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. چلیے وہ مسئلہ ہو ہی گیا. اب یہ 7ویں حدیث اس باب کے اندر ہے، ایک نئی چیز کی حلت یا اس کی کراہت کے مسئلے کو لے کر آ رہی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو الضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلی اللہ علیہ وسلم ينظر. فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمونہ بنت حارث الہلالیہ کے گھر میں داخل ہوئے. ابن عباس کی خالہ تھی. میمونہ کے گھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن عباس بھی ہیں جو بہن کے بیٹے ہیں ان کے، میمونہ خالہ ہیں، اور ایک خالد بن ولید. تینوں حضرات داخل ہوئے میمونہ کے گھر. اب دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لایا گیا. فأتي بضب محنوذ، ضب لایا گیا جو بھنا ہوا تھا. محنوذ کہتے ہیں گرم پتھر پر گوشت کو بھون دیا جائے، سیک دیا جائے. اس قدر عرب میں ریتیلے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں پتھر گرم ہوتا ہے. وہ کھانا آپ کے سامنے لائے گا. بب گوہ جس کو کہتے ہیں، لیزرڈ جو صحرائی جانور ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف لیزرڈ کی قسم ہوتی ہے، جس کا چہرہ عام طریقے سے مثلث نما ہوتا ہے، بعض جگہ گول بھی ہوتا ہے. 2 آگے اس کے پنجے ہوتے ہیں، 2 پیچھے کی ٹانگیں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں ہوتی ہیں. چھوٹا جانور ہوتا ہے، ہال بڑی موٹی ہوتی ہے، نیچے کانٹے دار بھی ہوتے ہیں اس کے. بہرحال وہ سبزی وغیرہ کھاتا ہے، سبزی ترکاری کھاتا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سکس کو کھاتا ہے. وہ درندہ صفت نہیں، تو کھایا جاتا تھا. اور یہ صحرا کے علاقے میں، ریتیلے علاقے میں زیادہ پایا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا یہ بھنا ہوا گوہ لیزرڈ لایا گیا. فأهوى إليه رسول اللہ بيده، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کا گوشت ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کی. تو بعض خواتین جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو کہ وہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جس چیز کے کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، یہ بتا دو، پسند آئے گا تو کھائیں گے. فقلت، تو میں نے کہا، حضرت میمونہ کہتی ہے تاکلہ هو ضب، آپ اس کو کھا رہے ہیں، یہ گوہ ہے، یہ لیزرڈ ہے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ سمیٹ لیا، کھینچ لیا، اس میں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اب صراحت دیکھیے آگے. فقلت، میں نے کہا حرام ہوا یا رسول اللہ، کیا یہ گوہ کھانا حرام ہے اسلام میں؟ اب یہ سوال بھی دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی دیکھیے. قال لا، حرام نہیں. ایک دم بالکل بات واضح ہو گئی کہ بالکل حلال ہے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، لیکن یہ ہماری قوم کی زمین میں پایا نہیں جاتا، حجاز وغیرہ کے علاقے میں پایا نہیں جاتا ہے، یہ نجد کے علاقے میں پایا جاتا ہے. ریاض قصیم وغیرہ کا جو علاقہ ہے
اس طرف زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ حجاز مقدس کے اندر مکہ مدینہ وغیرہ کے اطراف میں نہیں پایا جاتا، اس طرف پایا جاتا ہے، یا تھوڑا پایا جاتا ہوگا کبھی کبھار، لیکن ریگستان میں نجد کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میری قوم کی زمین میں میرے علاقے میں یہ پایا نہیں جاتا تھا، فاجدنی اعافہ، میں اپنے نفس کے اندر رغبت نہیں پاتا ہوں اس کو کھانے کی۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی طرف آدمی کی رغبت نہ ہو اس پر وہ باصرار بھی نہ کھائے۔ کچھ لوگ زبردستی کرے کھا لو، لیکن ناک منہ چڑھاتے ہوئے انتہائی انقباض کے ساتھ اور کراہت کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے سازگار بھی نہیں ہوتا، عام طریقے سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ آدمی پہلے ہی سے اس سے بھنایا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اکثر بیشتر بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی طبعی طور پر بائی نیچر اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کھانے پر۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے اگر ناپسند کرتے ہوں تو وہ حرام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسے منع نہ کر دیں۔ اور یہاں تو سوال اور جواب دونوں آپ ہیں کہ کیا یا رسول اللہ یہ حرام ہے، وہ صاف لفظوں میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں حرام نہیں ہے، بس میری رغبت نہیں، میری طبیعت نہیں اس کی طرف مائل ہے، میں اس کو کھانے سے گویا ایک طرح سے گھن محسوس کرتا ہوں یا طبیعت بھنا رہی ہے ہماری۔ کھایا آپ لوگ؟ بہرحال قال خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیالے کو اپنی طرف، یہ جس سینی میں وہ رہا ہوگا، جس برتن میں رہا ہوگا، اس کو میں نے اپنی طرف کھینچا، فاکلتہ، اور میں نے کھایا مزے لے کر کے، یہ مزے لے کر کے میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، میں نے کھایا، ان کی مرغوب چیز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا جا رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ حرام ہے، تو آپ کہہ رہے کہ نہیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ حلال ہے، بالکل واضح۔ الحمدللہ۔ آئیے ایک دو حدیث اور ہے اس باب میں۔ 8ویں حدیث ہے، عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأكل الجراد۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کیے، بڑا لشکر جس میں خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہتے تھے، تو 7 غزوات میں ہم نے شرکت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نأكل الجراد، ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے، تو ٹڈی زندہ کھا لے، مری ہوئی کھا لے، سب جائز، اس میں خون نہیں ہوتا، اسی لیے ٹڈی کو لوگ ایسے ہی زندہ منہ میں ڈال کے کھا جاتے ہیں۔ اور اگر وہ مر جائے کسی بھی وجہ سے مر جائے، اللہ کہ کوئی کیمیکل چھڑکاؤ کیا گیا ہو اور وہ زہریلا مادہ بن گیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ مردار بھی حلال ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح سند سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، میرے لیے یا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کیا گیا ہے 2 مردار اور 2 خون، فاما المیتتان فالجراد والسمک، 2 مردے جو ہیں وہ ٹڈی ہے، خشکی کا پرندہ جو اڑتا ہے، کیڑا جو اڑتا ہے، اور ایک مچھلی جو دریائی جانور، اور 2 خون جو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ اما الدمان فالکبد والطحال، کلیجی ہے اور تلی، تو ٹڈی گویا کہ حلال ہے زندہ بھی اور مردہ۔ نبی حدیث عن زہد بن مضرب الجرمی قال كنا عند ابي موسى الاشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلقى قال هلم فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه۔ زہد بن مضرب الجرمی قبیلہ جرم کے ہیں، عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ کا ایک بطن ہے، ایک گروپ ہے خاندان کا، بڑے خاندان کا۔ تو یہ زہد بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس سے، فدعا بمائدۃ، ابو موسیٰ نے دسترخوان منگوایا، گھر میں حکم دیا، آرڈر کیا، کھانا حاضر کرو، تو دسترخوان بچھایا گیا۔ عام طریقے سے دسترخوان بچھایا جاتا ہے زمین پر، اس زمانے میں وہ آج کل کی طریقہ سے وہ ٹیبل اور جو ڈائننگ ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں تو تھی بھی نہیں، تو عام طریقے سے، اور آج بھی جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر جو لوگ دعوت کرتے ہیں تو وہ نیچے ہی دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اب بہرحال ہوٹلوں کے اندر ہو یا شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو تو پھر وہ ٹیبل کرسی کا انتظام رہتا ہے۔ خیر، تو مائدہ لایا گیا، دسترخوان گویا کہ زمین پہ بچھایا گیا اور ہم لوگ بیٹھے دسترخوان، تو جو چیزیں کھائی
ایٹیبل جو چیزیں تھیں، جو مطعومات حاضر کیے گئے دسترخوان پر، جو چیزیں لائی گئی کھانے کے لیے، ان میں ایک چیز مرغی کا بھی گوشت، لحم دجاج، مرغی کا گوشت، چکن بھی۔ تو اسی درمیان میں ایک شخص جو بنی تیم اللہ، یہ بھی عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی جو لال رنگ کا تھا، چہرے پر سرخی ظاہر ہوتی تھی، شبیہ الملما والی، آزاد کردہ غلام جیسی شکل نہیں ہوگی، لال رنگ کا ایک تھا آدمی بنو تیم کا، بنو تیم اللہ کا۔ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا ہلم آؤ آؤ کھالے پڑا، ہلم بلانے کے لیے آتا، کسی چیز کی طرف بلانا، ہلم الیہ، میری طرف آؤ، ہلم الیہ۔ قرآن نے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہلم الیہ کہا ہے۔ تو حجاز والے ایک آدمی کو بھی کہے تو ہلم الیہ، دو آدمی کو بھی اگر بلانا ہو تو ہلم الیہ، تین کو بلانا ہو، 100 کو بلانا، ہلم الیہ۔ لیکن نجد والے ہلما ایک کو، ہلما دو کو، ہلمو تین کو، لڑکی ہے عورت ہے تو ہلمی، اس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں، ضمائر کو بدلتے رہتے ہیں، واحد تثنیہ جمع کے۔ کہا ہو بھائی آؤ، فتلق کا، وہ ٹھٹک گیا، بڑھ نہیں رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ مرغی کا گوشت ہے، اب مرغی وہ کھاتا نہیں تھا یا اس کو پسند نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ کبھی دیکھا ہوگا کہ غلاظت میں چوچ مار رہی ہے، عام طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو بھن آتے ہیں مرغ کھانے سے، خاص کر کے جو دیہاتی مرغ ہوتے ہیں جو کھلے چڑھتے ہیں، تو وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ غلط بھی کھاتا ہے، لیکن میجر خوراک اس کی وہ نہیں ہے کہ اسی پر وہ پلتا ہو، وہی اس کی خوراک ہے، تو گندگی کا جیسے سور کی خوراک ہے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ وہ چوچ مار دے، ورنہ عام طریقے سے وہ تالا کھاتا ہے، چڑھتا چھپتا ہے۔ کہا کہ کھاؤ بھائی کھاؤ، لیکن دیکھا کہ وہ چھٹک گیا، مرغی کی وجہ سے دسترخوان پہ بیٹھ نہیں رہا۔ کہا بھائی آؤ آؤ، حلوم میں پھر دوبارہ کہا فإنی رأیت رسول اللہ یا کلوا منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مرغی کھاتے ہوئے دسترخوان پر دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے مرغ کھلا رہا ہے، اللہ آپ کو مرغ کھانے کی صلاحیت ہے، مٹن کھانے کی صلاحیت ہے، بریانی کھانے کی صلاحیت ہے، الحمدللہ آپ کھا سکتے ہیں، کھانے میں وسعت ہو سکتی ہے، مزیدار کھانا کھایا جا سکتا ہے، اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی نہیں، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بہت زیادہ اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر عمدہ کھانا کے ہم کبھی نیچے کا کھانا گوڑائی نہیں کریں گے۔ اگر دال ہے، چاول ہے یا کچھ سبزی ہے تو نہیں کھائیں گے بھائی، بھوکے رہ جائیں گے لیکن نہیں کھائیں گے جب تک کہ مٹن نہ ہو، جب تک کہ بریانی نہ ہو، تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو اس کو کھائیے، لیکن کچھ لوگ وسعت کے باوجود بھی تدین اور تقوی سمجھ کر کے پاکیزہ اور اچھی غذاؤں کو درکنار کرتے، نہیں میں بریانی نہیں کھاتا بھائی، میں مرغ نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتے؟ ارے ایسے ہی نہیں کھاتا جی، اس کو تدین اور تقوی سمجھتا ہے، تو پھر یہ چیز تدین اور تقوی نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من، اللہ کی پیدا کرتا زینت کو اور پاکیزہ روزی کو کہیے کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تو اصل میں مسلمانوں ہی کے لیے پیدا کی گئی، مسلمانوں کی برکت سے دنیا کی دوسری قومیں کھا لی، تو اس لیے اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو کھائیے اور اللہ کا شکر بجا لائیے، اسراف سے بچیے، یا اس کو اپنی عادت مت بنائیے کہ اس کے بغیر آپ کھانا ہی نہ کھائیں۔ تو بہرحال مرغ کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کھایا جاتا ہے، اور خوب کثرت سے لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ صاحب وہ کبھی گندی چیز بھی کھاتا ہو لیکن وہ میجر خوراک اس کی نہ ہو، تو الحمدللہ وہ جلالہ میں داخل نہیں ہے۔ وہ جانور جس کی خوراک ہی غلظت ہو اور جس کی وجہ سے اس کا جسم بدبو کر رہا ہو، اگر گوشت ذبح کیا جائے تو گوشت سے بھی بدبو آ رہی ہو، پسینہ بھی بدبودار ہو، تو اس طرح کے جلالہ جانور سے جو بیسیکلی گندگی کھاتا ہو، پر سواری کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، گوشت کھانے سے منع فرمایا، اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا، اگر وہ انڈا دینے والا کوئی پرندہ ہے تو اس سے بھی منع فرمایا، لیکن وہ جانور ہے جس کے اندر بدبو اوپر سے اسمیل آتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اگر کبھی کبھار گندگی کھاتا ہے لیکن بنیادی طور پر وہ نہیں کھاتا تو وہ جلالہ میں داخل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی جانور ہے مان لیجیے کہ جلالہ ہی کھاتا ہے، جلالہ ہے گندگی ہی کھاتا ہے، اور اس کو آپ نے باندھ کے کئی دن تک رکھا کہ لید وغیرہ سے اس کی تمام گندگی نکل گئی، اور اس کے بعد پاکیزہ غذا آپ نے اس کو دی، چاول دیا، روٹی دیا، گھاس دیا، بھوسا دیا، کچھ اور چیزیں لا کر کے بازار سے چنا وغیرہ دیا اس کو، یہاں تک کہ 10 دن 15 دن کھلانے کے بعد دیکھا کہ اب اس کے اندر اسمیل ختم ہو گئی، جو بدبو تھی اس کی ختم ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ جلالہ کی فہرست میں نہیں ہوگا اور اس کو کھانا آپ کے لیے حلال۔ لیکن کوئی جانور جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، اور کبھی کبھار اگر غلظت کھاتا ہے
تو اس کے لیے کوئی حد نہیں، وہ جلالہ نہیں ہے آپ کا۔ اور 10ویں حدیث اور آخری حدیث اس بات کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها۔ ادب طعام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی کسی طرح کا کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو کپڑے میں پوچھنے یا جو پیپر کا جو ٹشو ہوتا ہے اس سے ہاتھ پوچھنے یا سیدھے ہاتھ دھونے سے بچے، بلکہ ہاتھ میں جو کچھ لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء لگی ہوئی ہیں، اس کو پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ یا کوئی اگر بچہ ہے جس کو وہ چٹا سکتا ہے، اپنا بچہ بیٹا پوتا کو لے کے گیا ہے، یا کوئی شاگرد ہے آپ کا جو آپ کی انگلیوں کو چاٹنا پسند کرتا ہے، تو اس کو چٹا دیجیے، خود چاٹ لے یا چٹا لے۔ یہ کیا ہے معلوم نہیں، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے بھائی، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے جس سامان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی ہٹا رہے ہیں، اسی میں ہمارے لیے برکت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری بھی ہے۔ هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا شیخ۔ حیاکم اللہ۔ ایک بہن نے سیشن کے بعد سوال کیا تھا کہ لڑکیوں کو پردہ کتنے وقت میں کرنا چاہیے، صحیح عمر کیا ہوگی؟ جب وہ اٹریکٹیو ہو جائے، جب اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے اور لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگیں، دیکھنے لگیں اور دیکھی جانے لگے، تو یہ عمر ہو جاتی ہے اس کو پردے میں ڈالنے کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں۔ تو اس طریقہ سے 9 سال کی بچی ہو، 10 سال کی بچی ہو، تو اس کو پردے میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ بہرحال دیکھنے کے لائق ہو گئی اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ اب یہی عمر ہے بس، بلوغت سے قبل ہی جب وہ اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے، جاذبیت پیدا ہو جائے، تو اس کو پردے میں لے آئے۔ یہ جی السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مرغی جو مرغی کھاتی ہے وہ خنزیر سے بنتا ہے، تو مرغی حلال نہیں ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ آپ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ غلط ہے، خالی خنزیر کا گوشت نہیں کھلایا جاتا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی جز کسی دانے میں، عام طریقے سے چاول، اسی طریقے سے وہ جو مکئی ہے، اور آپ سے کہیں کہ صاحب گیہوں، اس طرح کے درے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ مادہ اس کا بھی ملایا جاتا ہو، یا دم مسفوح جو رگوں میں بہنے والا خون ہے اس کا بھی کچھ حصہ دیتے ہوں تاکہ وہ موٹا ہو، مرغی موٹی ہو، وزنی ہو، یا اس کے جسم کے لیے نشو و نما کے لیے اگر ضروری ہو، تو اس طرح کی چیز۔ اگر صرف خنزیر کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر کھلایا جاتا ہے، یہی اگر اس کی خوراک ہے تب تو جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ صاحب اس کو جو مرغی کو جو غذا دی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا ریشیو کم ہے اور حلال اشیاء کا ریشیو زیادہ ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی چیز پر ماں باپ سے ضد کرنا یا ماں باپ کے کسی فیصلے پر ناراضگی دکھانا ماں باپ کی نافرمانی میں آتا ہے؟ آتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ کے مطابق غلط ہی کہہ رہے ہیں ماں باپ، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ضد نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، چپ ہو جاؤ، جب وہ نارمل ہوں گے تو ادب کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ، وہ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بالکل واضح نقصان ہے اور وہ مزید ہے اس کے باوجود بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ واضح نقصان ہے، تب پھر آپ ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چیز ہے کہ جس کے اندر کچھ امکان ہے، یا وہ اگر دوبارہ سمجھائیں گے ان کو، اس وقت اگر ضد ہو رہی ہے دونوں طرف سے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ابھی ضد نہ کریں، والدین کے سامنے خاموش ہو جائیں، ابا کے سامنے خاموش ہو جائیں، پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ نارمل ہو تو آپ دوبارہ سے ان سے ملیں اور اس کے فائدے اور نقصان دونوں کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھ لیں گے اور بات اچھی رہے گی۔ آپ کا ادب اور احترام بھی رہے گا والدین کے ساتھ۔ ذبیحہ کے سبحان اللہ،
शेख, एक हमारे करीबी रिश्तेदार है जो तंबाकू होलसेल करते हैं, तो क्या ये उनका काम जायज है? नाजायज है, नाजायज है। उनको समझाइए, मना कीजिए। दावत दे तो दावत कबूल कर सकते हैं, लेकिन उनको समझाइए, मना कीजिए। और बार बार अगर दावत दे तो इनकार कर दीजिए कि आपकी आमदनी सिर्फ यही है इसलिए नहीं आएंगे, या मेजर आमदनी आपकी तंबाकू फरोशी है और ये हराम है, तो आप उनको मना कीजिए, समझाइए। लेकिन पेशा उनका हराम है, रिस्क का जो सोर्स है ऑफ इनकम है या कमाई का जो जरिया है उनका, कहीं तंबाकू की फरोख्तगी, ये नाजायज हराम। जी। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। ज़बीहा के ताल्लुक से अगर डाउट है कि शायद बेनमाजी ने ज़बीहा किया या बदअकीदगी वाला शख्स किया, तो दुरुस्त क्या है? डाउट रखें या डाउट छोड़ दें? डाउट छोड़ दें, बिस्मिल्लाह करके खाएं। इल्ला है कि पता चले कि किसी काफिर ने दवा किया है या गैर शरई तरीके पर दवा किया है, या अगर आप इस मसले को लेते हैं कि साहब बेनमाजी तारीख सलात मुतलक काफिर है, चाहे एक वक्त की नमाज भी छोड़ता हो। अल्लाह के यहाँ इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक दो वक्त भी छोड़ता है तो काफिर है, और कुछ कहते हैं कि कभी पढ़ता है कभी छोड़ता है, या बाद वक्त पढ़ता है बाद वक्त छोड़ता है, तो वो ऐसा आदमी काफिर नहीं। तो बहरहाल अगर आप इस नजरिए के हामिल हैं कि अगर मुतलक तारीख सलात काफिर है, तब फिर अगर आपको मालूम है कि ज़बह करने वाला बेनमाजी है या बदअकीदा है, खबर परस्त है, तो आप उसका ज़बीहा न खाएं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, शुबहा है कि हो भी सकता है ऐसा, हो भी सकता है ऐसा, तो आप हुस्न ज़न रखिए, बिस्मिल्लाह करके। अगर कोई ये डिसाइड कर ले कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोला वगैरह नहीं पीना है, अब बहन ने तो ऐसा लिखा कि मतलब तकवे की बिना पर मुझे नहीं पीना है, तो क्या ये ठीक है? तकवा नहीं है ये, तकवा क्या, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, नुकसानदेह चीजों से बचना। सेहत के लिए तकवा हो सकता है, अगर डॉक्टर ने मना किया है कि आप शुगर पेशेंट हैं, थायराइड के मरीज हैं, या कोलेस्ट्रॉल आपका है, और इस चीज़ों से सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह से ये चीज़ें हाई हो जाती हैं, नुकसानदेह होती हैं, तो आप तकवा इख्तियार कीजिए सेहत के अतबार से। लेकिन दीनदारी वाला तकवा नहीं है, दीन का तकवा नहीं है। हलाल मशरूब है तो हलाल है, आपकी तबीयत अगर नहीं चाह रही है, नहीं पीना चाहते हैं, मत पीजिए। हम भी नहीं पीते, लेकिन कभी कभार अगर कोई बहुत जिद करे तो चलो एक दो घोट ले लेते हैं, लेकिन आदतन हम भी नहीं लेते। लेकिन उसके तर्क को तकवा और तदय्युन नहीं समझते। जी। जी शेख, अगला सवाल है उसी हिजाब के मुतालिक जो लड़की का पूछे थे शेख छोटे। ये पूछा जा रहा है कि फेस पीस भी पहनाना जरूरी है क्या? वही हिजाब है, असल में वही हिजाब है। चेहरा ही महाजिन का मजमुआ है, चेहरा ही मजमुउल महासिन, उसी पर पूरा हुस्न है, समझा। इसलिए युदनी नाले ही, कुरान ने कहा युदनी नाले ही नमीन जलाबी है, या यूहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनी नाले ही नमीन जलाबी, अपनी जिलबाब को, अपनी बड़ी चादर को अपने ऊपर लटका के रखे। कहाँ लटकाना है? ऊपर सर से नीचे, चेहरे तक, सीने तक, सीने के नीचे तक ले आना है, ताकि उभार भी ढक जाए सीने का और चेहरा भी ढका हो। ये बाज हनफी उलमा ये फतवा देते हैं कि शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी पर 33% इंटरेस्ट या बैंक लोन है तो ये शेयर हलाल है, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। कहते हैं असल तो कसीर 33% से अगर कम है तो चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर बैंकों की शेयरदारी है या बैंकों से उसने इंटरेस्ट पर रुपया ले रखा है, तो उस शेयर में शरीक नहीं होना है, उस कंपनी के साथ शरीक नहीं होना। अगर आपको इल्म है कि कंपनी ने अपना कैपिटल बैंक से लिया है 30%, 25%, 20%, और बाकी कुछ जो उनके हैं अपना पैसा लगाया है, और जो कुछ जो उनके कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके सब पैसे हैं, लेकिन सूद का भी पैसा इसमें है, तो आपके लिए जायज नहीं है कि उसका शेयर हो। जी। आज के सवाल मुकम्मल हुए शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। वबिल्लाहि तौफीक। बारकल्लाहु फीकुम शेख। हय्याकुमुल्लाह। لا